میرے والدین کا تعلق دقیانوسی روایت پرست زمیندار گھرانے سے تھا، لہٰذا بیٹیوں کی پیدائش پر سوگ منایا جاتا تھا۔ والد صاحب سرکاری محکمے میں اوسط درجے کے ملازم تھے، لیکن وراثت میں شرعی زمین ملی، جس کی پیداوار سے بآسانی گزارا ہو جاتا تھا۔ ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ والدین کی کل 6 اولاد تھی۔ بھائیوں کی گھر میں اہمیت تھی، جبکہ ہم بیٹیاں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی تھیں، بلکہ فکر پڑی رہتی تھی کہ جائیداد و ملکیت میں کہیں انہیں حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا، پہلے اچھا حصہ بھائیوں کا نکالا جاتا۔ پھل فروٹ، نئے کپڑے بھی نعمتوں پر اول حق ان کا تھا، اور جو بچتا وہ بعد میں ہم بیٹیوں کو دیا جاتا تھا۔ والد صاحب نے اپنے وسائل سے بڑھ کر بیٹوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھایا، ان کی بھاری فیسیں ادا کی۔ ہم کو وہ سرکاری اسکولوں میں بھی نہیں پڑھنے دے رہے تھے، مگر میں نے ضد کی کہ پڑھنا ہے۔ ہم تینوں بہنوں نے گورنمنٹ کے ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھا جہاں ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا تھا، پھر بھی خدا نے مدد کی اور ہم پوزیشن لائے، جبکہ میرے تینوں بھائی جن کی تعلیم اور ٹیوشن پر ابو نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے، وہ واجبی سا پڑھ پائے، کیونکہ ان کو تعلیم سے زیادہ گھومنے پھرنے اور آرام کرنے سے دلچسپی تھی۔ کم سنی میں ہی میرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، ان پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا گیا۔ پھر بھائیوں کو کچھ زمین بیچ کر کاروبار بھی کرائے گئے، مگر انہیں کاروبار کا تجربہ نہ تھا، جلدی بزنس ٹھپ ہو گیا۔ میٹرک کے بعد امی ابو ہم لڑکیوں کو پڑھنے کے قطعی حق میں نہ تھے، کہتے تھے آگے پڑھ کر کیا کرنا ہے، کوئی شریف گھر دیکھ کر شادی کر دیں گے۔ میری ایک بھابھی کچھ بہتر تھی، اس نے ہمارا ساتھ دیا اور امی کو سمجھایا ان کو پڑھنے دیں، پڑھ لکھ کر جاب کر لیں گی تو گھر میں کچھ پیسے آئیں گے۔ یوں سونیا بھابھی کے کہنے پر امی نے مجھے ایم اے تک پڑھنے دیا، جبکہ میری بہنیں ایف اے اور بی اے تک پڑھ سکیں۔ میں نے ایم اے مکمل کیا تو امی بولی علینا تم جاب کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ میں نے کہا کہ امی جان، جب میری کوالیفیکیشن کے مطابق جاب ملے گی تو کر لوں گی۔ کسی پرائیویٹ اسکول میں 1000 2000 پر تو استاد نہیں لگنے سے رہی۔ وہ حیرت کی تصویر بن گئی۔ کہا کہ ذرا ان کے نخرے تو دیکھو، 1000 2000 کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک دن دادی نے ابو سے کہا، انو میاں، علینا کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اماں، ابھی تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی شادی کروں، 4 5 سال میں ہی کسی ایک بیٹی کا جہیز بن پاتا ہے۔ جہیز نہ دو تو سسرال میں عزت نہیں ہوتی، تو کیا جہیز کی خاطر لڑکیاں گھر بٹھائے رکھو گے؟ بوڑھی کرو گے؟ اماں، اگر بغیر جہیز کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو آپ کوشش کر لیں۔ ابو نے جواب دیا، شاید یہ واقعی ان کی مجبوری ہو۔ تب میں نے سوچا کہ اب مجھے نوکری کرنا چاہیے۔ میری کمیٹی نکلی تو میں نے پارلر کا کورس کر لیا، لیکن جب میں 1 سال تک 2000 کے لیے انتھک محنت کرتی رہی، پھر بھی اپنی ضرورتیں پوری نہ کر پاتی، جب سوچ سوچ کر مجھے ڈپریشن رہنے لگا تو میں نے چائے پینی شروع کر دی، کیونکہ سر میں اکثر درد رہنے لگا تھا۔ جب ملازمت سے گھر لوٹتی تو بار بار جی چاہتا چائے پیوں۔ تب امی کہتی، کیا بار بار چائے پینا فیشن ہے؟ یہ نہیں سوچتی ہو کہ سارا دودھ چائے میں ختم ہو جاتا ہے؟ حالانکہ 5 کلو دودھ آتا تھا، اور ہماری بھابیاں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جس قدر چاہتی دودھ لے سکتی تھیں، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ دودھ میرے پوتوں کے لیے آتا ہے۔ سر میں درد رہنے کی وجہ سے مجھے چائے کی لت لگ گئی۔ گرم چائے سے سکون مل جاتا تھا، گویا یہ میری مجبوری تھی۔ آخر اس قدر ٹوکا گیا کہ ایک دن قسم کھائی کہ اب نہ پیوں گی، اور پھر میں نے چائے پینی چھوڑ دی۔ انہی دنوں چھوٹے بھائی کو بے روزگاری کی وجہ سے ڈپریشن ہوا۔ اس نے بہنوں کا ٹی وی دیکھنا بند کرا دیا، باہر جانا بند، چھت پر جانا بند، کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ہر وقت گھر کا سا لگا رہتا۔ اگر اس کا تھوڑا سا بھی کام کرنے میں تاخیر ہو جاتی تو گالیاں اور مار جیسے لازمی خوراک بن گئی تھی۔ لمحہ لمحہ تنگ ہوتا گیا۔ اب گھر پر راجدھانی بہووں کی تھی، وہ خوشحال گھرانوں سے تھیں، کام کو ہاتھ نہ لگاتی، سارا کام ہم کو کرنا پڑتا، گویا ان کی چاکری کرنی تھی۔ امی کی ڈانٹ الگ پڑتی۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کی ساتھی تھیں، مگر امی اور ابو نے ہماری دلجوئی بھی نہیں کی۔ مجھ سے تو خدا واسطے کا بیر تھا، کہتے تھے کہ یہ کیا بیوٹیشن کا کورس کیا ہے، کوئی ڈھنگ کا کام تو سیکھتی۔ ایک دن میں پارلر گئی، اس روز فاخرہ باجی کے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی خالہ بھی آئی تھی، مجھ سے انہوں نے تعارف کرایا۔ کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئیں، میرے رشتے کے لیے امی سے صدا کی۔ امی نے انکار کر دیا کہ ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ابھی شادی کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہم کو جہیز نہیں چاہیے، بس آپ سادگی سے نکاح کر دیں۔ امی ابو حیران ہوئے اور خوش بھی،
پھر 1 ماہ کے اندر اندر میری شادی اظہر سے ہو گئی۔ اظہر ایک محکمے میں کام کرتے تھے اور بہت اچھے انسان تھے۔ سی اے کرنا ان کا خواب تھا۔ میں نے بھی ان کو ہمت بندھائی کہ آپ کو ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ میری ہمت دلانے کی وجہ سے انہوں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کے بعد میں نے اپنا پارلر بنانے کا فیصلہ کیا۔ میرا پارلر اچھا چل نکلا کیونکہ میں جس علاقے میں رہتی تھی وہاں دور دور تک کوئی پارلر نہیں تھا۔ یہ میں نے قسمت آزمائی تھی اور قسمت میرا ہاتھ تھام کر ترقی کی طرف لے جا رہی تھی۔ ساتھ ہی بوتیک کا کام بھی سٹارٹ کر لیا۔ میرے پاس جو دلہنیں تیار ہونے کے لیے آتی تھیں وہ اپنا سہاگ کا جھوڑا بھی مجھ سے ہی بنواتی تھیں۔ یوں میں پورے شہر اور گرد و نواح میں مشہور ہو گئی۔ سسرال تو اللہ نے مجھے بہترین دی تھی۔ میرے رب نے جھولی میں 2 بیٹے بھی ڈال دیے، لیکن میری شدید خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی دے۔ اظہر نے سی اے پاس کر لیا۔ وہ سرکاری محکمے میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ میرے مالک نے مجھ کو ہر شے سے نواز دیا۔ میری خالہ زاد نادیہ آپی نے اپنے دیور دانیال کے لیے مہوش اور میں نے اپنی سب سے بڑی نند کے بیٹے کے لیے سہرش کو مانگ لیا۔ مہوش کے شوہر نے اپنی بیوی کو نہ صرف آگے بڑھنے کی اجازت دی بلکہ اس کی ہر ممکن مدد بھی کی۔ اسے اپنی کم عمر پیاری سی بیوی سے محبت بھی تھی۔ دانیال نے مہوش کو کہا تھا کہ آگے پڑھائی جاری رکھو، لیکن وہ سدا کی لاپرواہ گھرداری کو ہی اہمیت دی اور مزے سے اپنی سلطنت چلانے لگی۔ ہم بہنوں نے عہد کیا تھا اگر ہمارے گھر صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں تو ہم بھی ان سے اتنا پیار کریں گے جتنے پیار کے لیے ہم ترستے تھے، اور آج ہم نے اپنا عہد پورا کیا۔ ہم سب کے پاس اللہ کی رحمتیں موجود ہیں اپنے اصل مقام کے ساتھ، مگر میرے بڑے بھائی کے پاس کوئی رحمت نہیں، صرف نعمتیں ہیں۔ منجلے کے یہاں سرے سے اولاد ہی نہیں ہے اور چھوٹے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، دونوں گونگے بہرے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ شاید اللہ کو اس گھرانے میں اپنی رحمت کی تذلیل پسند نہیں آئی تھی، تبھی بیٹی کسی کو نہ دی۔ خدا نے ان کو وہ دیا جن کی ان کو خواہش تھی، اور ہم کو بیٹے دیے اور بیٹیاں بھی دیں۔ ہمارے جانے کے بعد بہوؤں نے اپنے خاوندوں کو خوب بھڑکایا اور بوڑھے والدین کو اتنے بڑے گھر سے نکال کر کوٹھی کے ساتھ متصل کچے مکان میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بوڑھے والدین الگ پکاتے کھاتے تھے۔ امی کام نہیں کر سکتی تھیں، پھر بھی کرنے پر مجبور تھیں، جبکہ ہم بیٹیاں ان کو کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ اب ان کو اندازہ ہوا کہ بیٹیاں زحمت نہیں رحمت تھیں۔ وہ بیمار پڑتیں تو بیٹے دیکھنے کو نہیں جاتے تھے۔ بہوؤں کو پھر کیا پڑی تھی کہ جا کر بوڑھے ساس سسر کی خدمت کرتی۔ بڑے بھائی نے ایک ملازمہ رکھی جو امی ابو کے پاس تھوڑی دیر کو جاتی اور ان کا کچھ کام کراتی۔ اسی کے ذریعے ہمیں اپنے والدین کا حال معلوم ہوتا تھا، تو ہم بہنیں باری باری امی ابو کی دیکھ بھال کو جانے لگیں۔ میں خاص طور پر ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن اپنے بھائیوں کے گھر ہم نہیں جاتے تھے۔ ہمارا کم جانا انہیں ہمارا غرور لگتا ہے۔ اب اگر اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حالانکہ ابو نے کم حیثیت رکھنے والوں کو ہمارے ہاتھ پکڑائے تھے۔ کہتے تھے اپنے سے کم تر لوگوں میں بیٹیوں کے رشتے اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی گردنیں جھکی رہیں۔ یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ خدا ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اس کو سسرال میں بہت کچھ ملے، لیکن ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے جو اسے ملتا ہے۔ آج ہم بہنیں والدین کو سنبھال رہی ہیں، ان کا خرچہ اٹھاتی ہیں۔ عیش کشی نے بھائیوں کو نکما کر دیا ہے۔ ایک نے اپنے حصے کی زمین بھی فروخت کر دی، باقی دونوں بھائیوں کا زمین کی پیداوار پر گزارا ہے، لیکن خود کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کی بیویاں بھی زمیندار گھرانوں سے ہیں، لہٰذا گزارا ہو رہا ہے کہ سسرال والوں سے بھی کچھ مل جاتا ہے۔ آج کے دور میں اولاد اتنی مصروف ہوتی ہے کہ بوڑھے والدین کی خبرگیری کے لیے وقت نہیں نکال سکتی، لیکن میری صدا ہے کہ اولاد جتنی بھی مصروف ہو انہیں والدین سے غافل نہ ہونا چاہیے، خاص طور پر ان کی پیرانہ سالی کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ اور بزرگوں کی دعائیں ہی آپ کو زندگی میں کامیاب اور کامران کرتی ہیں۔